اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک ایسا واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، جو کہ ناقابل یقین واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کے عجیب حج کا۔ تو اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کیے تھے۔ اس وقت لوگ قافلے کی صورت میں حج کو روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، تو اس کے گھر سے تھوڑی سی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر نکلنے لگا۔ ابھرتے جذبات کی وجہ سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے بچوں کی اور ایک خاتون کی رونے کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب کان لگا کر جا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو کہہ بھی رہی تھی کہ بیٹا، اب میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا کل رات کو ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور دوسری طرف وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، آج میں عجیب دہرائے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ خاندان ہے۔ نہ میں تیری عظیم عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی میں ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھڑکایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا کہ بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہاری رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سب سن لیا ہے۔ یہ لو، میرے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر لو۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، کچھ دنوں پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے میری اتنی مدد کی۔ اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ حج سے زیادہ اس شخص کی کیا ہی مراد تھی، لیکن وہ تو اب ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ سارا سرمایہ اس نے اس خاتون کو دے دیا تھا۔ آخر کار اس نے سوچا کہ اگر میں گھر واپس جاؤں گا تو گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج پر نہیں گیا، تو کیوں نہ میں یہیں جنگل میں بیٹھ کر کچھ دن انتظار کروں جب تک حج والے دن چلے نہیں جاتے۔ آخر کار وہ جنگل میں بیٹھ گیا اور ایسے ہی دن گزرتے گئے اور حج والے دن ختم ہو گئے۔ تو واپسی پر جب اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے تو وہ بھی چھپکے سے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ راستے پر اسے ایک شخص بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ پر آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا کہ میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔
اور ایک اور شخص بولا کہ میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے دیکھا تھا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا، حج پر میں تو گیا ہی نہیں تھا، تو یہ لوگ میرے جانے کی دلیلیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ گھر واپس آیا تو گھر والوں نے بھی بھرپور استقبال کیا۔ وہ شخص ابھی بھی حیران تھا کہ سارے قافلے والے اس کے وہاں ہونے کی دلیلیں کیوں دے رہے تھے جبکہ وہ تو گیا ہی نہیں تھا۔ آخر کار وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی تو خواب میں اسے اللہ نے بشارت دی کہ اے نیک دن انسان، تم نے اللہ کی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کے ایک فرشتے کو حج پر بھیجا، اور یہی نہیں، فرشتے کے سارے حج کرنے کا ثواب تیرے ہی حصے میں آئے گا اور اس کا ثواب تجھے ہی دیا جائے گا، اس لیے لوگ تیرے وہاں ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے تیری شکل کا فرشتہ وہاں پر بھیج دیا تھا۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔